اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے رشتوں میں شاد اور آباد رکھے، آمین۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن پاک کی دیکھ بھال کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس طرح ہے جس طرح اونٹ رسی تڑوا کے بھاگتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کیا کرو۔ حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہر روز پڑھا کرو، اس کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، چاہے آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہو یا کچھ آیات یا کچھ صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں تو انہیں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک اس طرح بھولتا ہے کہ جس طرح اونٹ اپنی رسی تڑوا کے بھاگتا ہے، تو یہ سینوں سے اسی طرح نکل جاتا ہے کہ دوبارہ پھر یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے جو کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا، غنہ اور اخفاء، ان دونوں کے بارے میں فرق بتایا تھا کہ غنہ اور اخفاء کا فرق کیا ہے، کہ کچھ لوگ غنہ اور اخفاء کو ایک طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ غنہ نون مشدد اور میم مشدد کو بولتے ہیں، یعنی جس نون کے اوپر یہ شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہ نون مشدد اور میم مشدد کہلاتی ہے، یعنی یہ ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ اخفاء۔ اخفاء بھی وہی ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانے کو اخفاء بولتے ہیں۔ تو اخفاء جو ہے یہ اس کا بھی وہی قاعدہ ہے جو غنّے کا ہے۔ غنّہ جو ہے وہ ناک کے بانسے سے اس کی آواز نکلتی ہے، لیکن جو اخفاء ہوتا ہے اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء میں سے کوئی لفظ آ جائے، حروف اخفاء میں سے، تو اس وقت یہ آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ تو حروف اخفاء کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یعنی یہ 15 حروف ہیں۔ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اس وقت آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، لفظ ہے انتا، الف نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، جیسے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ رہی ہے تو یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم اس میں نون کی جو آواز ہے اس کو ہم ناک میں چھپائیں گے، اخفاء کریں گے۔ جیسے کیا لفظ ہے؟ انتا، انتا۔ اسی طرح لفظ ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم اخفاء کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہے اخفاء کا طریقہ۔ تو نون ساکن اور تنوین یہ کیا ہے؟ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن لکھنے میں یہ الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہے با دو پیش بن، با نون پیش بن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ اسی طرح با نون زبر بن، با الف دو زبر بن، تا نون زبر تن، تا الف دو زبر تن، یعنی یہ دیکھیں نون ساکن تا کے ساتھ نون ساکن ہے تو پڑھنے میں تا نون زبر تن تو تا الف دو زبر تن، یعنی ایک ہی جیسا پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھنے میں یہ دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح با نون زیر بن، با الف دو زیر بن، تا نون زیر تن، تا الف دو زیر تن، یعنی لکھنے میں الگ الگ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو چلیے ہم آج کی دعا پڑھ لیتے ہیں، کون سی دعا ہے جسے ہم نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی جسے ہم نے اپنی روٹین میں شامل کیا تھا، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ ہم نے وتر کے بعد پڑھنی تھی کہ وتر جب ہم پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنی تھی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ تو آج ہم اگلی دعا پڑھیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ یہ ہمیں ہر وقت ہی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہم اجرنی پڑھیں گے، اور اگر ہم سب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہم اجرنا من النار۔ اس طرح ہم پڑھیں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، اگر اس دن یا اس رات میں مر جائے گا تو وہ دوزخ سے یعنی جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ٹانگیں موڑے بغیر جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے ہر مرتبہ کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ اعمال نامے سے مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور بری چیز سے اور شیطان مردود سے محفوظ رہے گا۔ شرک کے سوا کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا، اور وہ سب لوگوں سے افضل رہے گا۔ ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ کر آگے بڑھ جائے تو یہ اور بات ہے، یعنی اس کی فضیلت بھی بتا دی گئی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، کتنے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا تو اجر پھر بہت زیادہ ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے سنا، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔